پہلے تو میرے پاکستانیوں آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ فیصل میری آواز آ رہی ہے؟ فیصل بولے میری آواز آ رہی ہے لوگوں کو؟ لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ اچھا میرے پاکستانیوں، پہلے تو میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جتنی زیادہ مجھے دعائیں اور جتنی لوگوں نے میری بیمار پرسی کی ہے، جن لیڈرز نے کیا ہے، ہر کمیونٹی نے، مسیح برادری آئی یا ہندو سکھ آئے، پاکستانی، سب نے، بیرون ملک پاکستانی، میں سب سے پہلے تو دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا۔ اس کے بعد میں صرف آپ کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اللہ جو جس کسی کو فکر تھی، اللہ مجھے ابھی اس دنیا سے لے جانے نہیں لگا جب تک ایک نیا پاکستان نہیں بنے گا، تو آپ بے فکر رہیں۔ میں آج اپنے پاکستانیوں کے لیے کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اپنی زندگی کے اندر یہ جو میری دل کی باتیں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ 17 سال پہلے میں پالیٹکس میں آیا۔ میں کیوں آیا؟ مجھے کیا ضرورت تھی پالیٹکس میں آنے کی؟ مجھے واحد شاید کوئی ایسا پالیٹیشن تھا جس کو اللہ نے شہرت بھی دی ہو، پیسہ بھی دیا ہو، دنیا جانتی ہو، عزت ہو۔ مجھے کیا ضرورت تھی پالیٹکس میں آنے کی؟ کیونکہ وہ انسان ہوں جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا۔ میں پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ جب اللہ نے میرے میں ایمان ڈالا، اور وہ آیا جب میرے کرکٹ کے آخری دن تھے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ اللہ جتنا آپ کو دیتا ہے، اور یہ ہمارا دین ہے، ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جتنا اللہ ہمیں دیتا ہے اتنی ہمارے پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ ہم اس سے باقی انسانوں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو مجھے اس نے اتنا زیادہ دے دیا تھا، میں نے تب سوچا کہ ہم نے ان پارٹیز کی دو باریاں صوبے اور سینٹر میں دیکھ لی تھی، اور تب بھی پتہ چل گیا تھا کہ اگر ان کے ساتھ ہی چلنا ہے تو ملک کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لہٰذا تب میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں، پالیٹکس کے بغیر اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ تبدیلی کا خواب 96 میں میں نے دیکھا۔ 96 سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک دن پاکستانی قوم کھڑی ہوگی تبدیلی کے لیے۔ یہ بڑا مشکل سفر تھا، اس میں میرا گھر اجڑا، میری بیچاری بیوی جو عیسائی تھی پاکستان آئی، اس کو یہودی بنا دیا، یہودی لابی اس کو کہنا شروع کر دیا، وہاں اس کو علیحدہ اٹیک کیا انگریز پریس نے، وہ جو تعصب پسند تھے کہ مسلمان کیسے ہو گئی، یہاں کہ انہوں نے یہودی لابی بنا دیا۔ پھر اس کے اوپر 98 میں کیس کر دیا، ٹائلوں کا جھوٹا کیس، تو وہ بیچاری نہ رہ سکی یہاں۔ آخر میں میرا گھر ٹوٹا، میرے بچے میرے سے چلے گئے، لیکن اور بڑا مشکل وقت تھا یہ۔ لیکن یہ میں پھر سے آپ کو کہوں، یہ سب کچھ میں تب سے اللہ کے لیے کر رہا تھا اور اپنے ملک کے لیے کر رہا تھا، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ ایک دن پاکستانی قوم جاگے گی اور ایک تبدیلی کے لیے نکلے گی، جس طرح آج آپ تبدیلی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اور یہ تب سے سفر تھا، اس میں بہت اونچ نیچ دیکھی، بڑا مشکل وقت دیکھا۔ میں ان کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو میرے ساتھ کھڑے رہے، اتنی پرانے ساتھی۔ میں ان کو جو میرے میں ایمان رکھا، لوگوں نے مجھے تب بیک کیا جب کوئی نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ جو میں دیکھا کرتا تھا کہ ایک دن ہمارا ملک تیار ہوگا ایک وہ پاکستان بنانے کو جو قائد اعظم کا پاکستان بننا چاہیے تھا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہماری قوم ادھر کھڑی ہے۔ آج جو آپ اسلام آباد میں نکلے ہیں، جو آپ ٹی وی پہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں،
میرا پیغام آپ کو یہ ہے کہ یہ جو موقع ہے اس موقع کو آپ نے جانے نہیں دینا. دیکھیں میں پھر جس طرح میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا ہے. میں اللہ گواہ اس چیز کا جو میں کر سکتا تھا اپنے ملک کے لیے میں نے پوری جان ماری ہے. اب ذمہ داری آپ کی ہے اور ذمہ داری آپ کی ہے اپنے مستقبل کو ٹھیک کرنے کے لیے. میں شروع کرتا ہوں کراچی کے لوگ. اب کراچی کے لوگ مجھے آپ بتائیں کہ کیا آپ تیار ہیں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے؟ آپ 5 سال سے جو حالات آپ کے جا رہے ہیں آپ سب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جن جماعتوں کے مسلح گروپ ہیں وہ کبھی بھی دہشت گردی ختم نہیں کر سکتی یا لا قانونیت نہیں ختم کر سکتی جب تک پولیس غیر جانبدار نہ ہو. اب کیا آپ تیار ہیں ان گروپس کے خلاف کھڑے ہونے پہ؟ کیا آپ وہ خوف کے اوپر قابو پانے کے لیے تیار ہیں اور نکلیں گے پرسوں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے؟ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں نکلیں گے جو ہوگا آپ پھر خود ذمہ دار ہوں گے. کیونکہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جو لوگ جن کے پاس خود جو پولیس کو غیر جانبدار نہیں رہنے دیں گے کیونکہ ان کے پاس مسلح گروپ ہے وہ تو آپ کے مسئلے نہیں حل کر سکتے. آگا سندھ اندرون سندھ میں نے کبھی دنیا میں اتنی زیادہ غربت نہیں دیکھی جو سندھ میں دیکھی ہے. سندھ کے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کتنی دیر آپ بھٹو کے نام پہ بکیں گے؟ اس کے نام پہ لوگ ووٹ لیں گے اور خود اپنی ذاتی خوشحالی کو آسمان پہ پہنچائیں گے اور آپ بچارے نیچے دنیا آگے جا رہی ہے آپ پیچھے جا رہے ہیں. اور آپ کے پاس یا وہ ہیں یا وہ بڑے بڑے وڈیرے ہیں جو کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. تو کیا آپ تیار ہیں؟ میں نے آپ کو تحریک انصاف نے آپ کو ایک متبادل دیا نوجوان قیادت سے ہم نے کھڑی کی ہے. کیا آپ تیار ہیں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے؟ یہ چیلنج اب آپ کے اوپر ہے. بلوچستان کے لوگ پشتون علاقوں میں قومیت اور دین کے نام پہ اب تک سیاست ہوتی رہی ہے پشتون علاقوں میں, اور دوسری طرف سرداروں کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں بلوچ علاقوں میں. میں آپ سے بلوچستان کے لوگوں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے لیے بھی بڑا اچھا موقع ہے. ایک ایسی پارٹی کو آنے دیں جو بیچ میں سرداروں کا ہولڈ ہے یا یہ جو پیشہ ور سیاستدان ہیں جن کے ذریعے سے پیسہ نیچے آتا ہی نہیں ہے, اس پارٹی کو موقع دے جو آپ تک پیسہ پہنچا سکے, بلدیاتی نظام بنا سکے, ایک نیا نظام لا سکے, ایک نیا رشتہ بنا سکے آپ کا پاکستان کا اور آپ کا پاکستان کا اور آپ کا اپنے لوگوں سے, بلوچستان کے عوام سے. پھر میں پختونخوا کی طرف آتا کی طرف. آپ تو لگتے ہیں فیصلہ کر بیٹھے ہیں, آپ کو مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ مہربانی کریں سب کو نکالیں, اپنی خواتین کو بھی نکالیں, کیونکہ جتنے زیادہ لوگ نکلیں گے انشاءاللہ جو امن چاہیے فاٹا کو اور پختونخوا کو انشاءاللہ وہ امن ہم لے کے آئیں گے. اور اب میں پنجاب کے لوگوں کی طرف آ جاتا ہوں کیونکہ پنجاب فیصلہ کرتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. پنجاب کے لوگوں آپ سے سوال سیدھا میرا یہ ہے کہ آپ کے یہاں حکمران کہتے ہیں بڑے تجربہ کار ہیں, 25 سال میں 5 دفعہ پنجاب کی حکومت کر بیٹھے ہیں, 5 سال گزار بیٹھے ہیں. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کا نظام جو ان کے نیچے تھا وہ ٹھیک ہوا, ہسپتالوں کا نظام ٹھیک ہوا, اسکولوں کا نظام ٹھیک ہوا, بلدیاتی نظام کیوں نہیں لے کے آئے یہ بھی پوچھیں, کیونکہ کوئی دنیا میں اچھی حکومت نہیں ہوتی, گورننس سسٹم نہیں ہوتا جس کی بنیاد پہ بلدیاتی نظام نہیں ہوتا. یہ ناممکن سی چیز ہے. سوئٹزرلینڈ, سویڈن, امریکہ جو گورننس سسٹم جس کا اچھا بلدیاتی نظام, انہوں نے کبھی بلدیاتی نظام نہیں آنے دیا. بجلی اپنی بنا سکتے تھے نہیں بنائی. تو بات یہ کہ جو 5 سال میں نہیں کر سکے, کیا اگر آپ سمجھتے ہیں 6 سال میں کریں, 6 باری میں کریں گے, آپ ان کو ووٹ دے دیں, لیکن پھر ذمہ دار آپ ہوں گے. میں آپ سے آخر میں اب سب سے یہ کہتا ہوں, میں سارے پاکستانیوں سے کہتا ہوں, میں اپنی اقلیتوں سے کہتا ہوں, اپنے ہندوؤں سے, اپنے کرسچن سے, سکھوں سے, کیلاش کی کمیونٹی بیٹھی ہے, اپنے جتنی بھی ہماری قومیں ہیں, آپ سب سے کہتا ہوں یہ اللہ نے ایک سنہری موقع دیا ہے.
اس موقع کو آپ نے جانے نہیں دینا. یہ موقع ایسا ہے کہ ہم یہ جتنا بھی پرانا یہ جو سٹیٹس کو جسے کہتے ہیں، جنہوں نے مل ملا کے حکومت کی ہے اس ملک پہ اور ملک پیچھے چلا گیا، یہ ان ساروں کے ذاتی حالات اچھے ہو گئے ہیں، ملک کے حالات تباہ ہو گئے ہیں. ہمیں موقع دے، ایک تبدیلی کا موقع دے. تو میں آخر میں مجھے پتا ہے کہ جو آگے آپ کے سامنے صرف پرسوں کا دن رہ گیا، اور پرسوں کا دن کا مطلب کہ میں چاہتا ہوں کہ صبح تحریک انصاف کے تبدیلی رضاکار سارے ابھی پولنگ بوتھ کھڑے بھی نہ ہو تو آپ سارے جا کے پولنگ بوتھ پہ کھڑے ہوں. میرا کیا ہوگا پرسوں کو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی تحریک انصاف کے ہمارے نمائندے ہوں ان کو ووٹ ڈالنا. میں مانتا ہوں ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں مانتا ہوں کہ کئی کینڈیڈیٹس ایسے نہیں ہوں گے جو کہ ہمارے معیار پہ اترتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ اپنے دل سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی، کوئی تحریک انصاف کا ایم این اے اور ایم پی اے یا تو وہ تحریک انصاف کے معیار پہ اترے گا، اپنے آپ کو تبدیل کرے گا، نہیں تو اس کو ہم پارٹی میں نہیں رہنے دیں گے. یہ میری گارنٹی آپ سے. آپ صرف پہلی دفعہ نکل کے نہ برادری دیکھیں، نہ دوستی دیکھیں، نہ رشتہ داریاں دیکھیں، نظریے کو ووٹ ڈالیں، چینج کو ووٹ ڈالیں، تبدیلی کو ووٹ ڈالیں. یہ موقع کو آپ ضائع نہ کریں. میں کہتا ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرا دل پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت پرسوں شام کو شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہوں گے اور سارا پاکستان نئے پاکستان کا جشن بنا رہا ہوگا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک عہد کریں، اور میں چاہوں گا کہ فیصلہ پڑھیں اور ساری قوم اور ہم سب عہد کریں. کسی سے
ڈی چوک پر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ، اور اب سے کچھ ہی لمحے قبل آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اس جلسے سے خطاب کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ عوام کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ انہوں نے عوام سے سوال کیا کہ کیا آپ ملک